ہمارا شہر سیالکوٹ تھوڑا سا آگے جا کے ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے چٹی شہر، اور یہ نام بگڑ چکا ہے۔ اصل میں اس قصبے کا نام تھا چشتی شہر، کیونکہ یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ یہ بابا صاحب کا ننیال ہے، نانکی ہیں یہ بابا صاحب کی، تو اس حوالے سے اس قصبے کا نام تھا چشتی شہر۔ لیکن پھر زمانے کے ساتھ بدلتے 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 بگڑتے بگڑتے یہ چشتی شہر سے چٹی شہر بن گیا، اور اب اس کا موجودہ نام چٹی شہر ہے۔ تو ظاہر ہے پھر حضرت بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا، اور پھر اس کی برکتیں آج تک اس قصبے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اور پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کی وجہ سے وہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات بھی پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں حضور نبی علیہ السلام کا نالین پاک بھی اس گاؤں میں موجود ہے۔ وہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک بچھونا بھی موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والے کچھ برتن بھی موجود ہیں۔ تو پھر اس لیے اس قصبے میں آج بھی بڑا فیض ہے۔ تو یہ اسی فیض کا ایک حصہ تھا کہ وہاں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس قصبے میں بزرگ ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ عاشق کس طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار کیا رہا، ان کا معمول کیا رہا۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے بزرگوں کے ساتھ، دو رنگ موجود ہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، دونوں ہیں آج بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی ہیں۔ لیکن حضرت جی دعا کرنا اللہ میں ماننے والا ہی رکھے، کہیں اللہ کہیں کو معاملہ بگڑ نہ جائے، کوئی شیطان کا زور نہ چل جائے، عقیدے میں خرابی نہ آ جائے، ہم کہیں اہل بیت کے کہیں صحابہ کے کہیں گستاخ نہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ اسی پہ رہنا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ٹھیک ہے کیا؟ بس اسی پہ رہنا ہے۔ وہ ان کے کچھ رنگ ہیں، یہ نہیں کسی کو سمجھ آتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یہ کیا راز ہے، یہ کیا رنگ ہے؟ یہ ایک مخصوص روٹ تھا حضرت سید علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو آپ روز طے کرتے تھے۔ اپنے گاؤں سے نکلنا، ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں تک آتے تھے، پھر اپنے گاؤں واپس چلے جایا کرتے۔ یہ روز کا حضرت کا روٹ تھا ایک، جو حضرت نے لگانا ہوتا تھا، اور اسی روٹ میں رنگ ظاہر ہوتے تھے، ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے بھی تھے۔ جو نہ ماننے والے تھے وہ بے ادبی کرتے تھے، لیکن جو ماننے والے تھے وہ حضرت سے محبت کرتے تھے۔ اور جو محبت کرتے تھے ان کا محبت کا انداز کیا ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو ہوتا تھا نا وہ محبت میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتا تھا۔ مثلا کسی نے برفی دے دی، کسی نے جلیبی دے دی، کسی نے کوئی میٹھا بسکٹ دے دیا، کسی نے مٹھائی میں سے کچھ دے دیا۔ تو میں نے کہا نا ہونا یہ چاہیے کہ نام آئے تو بس کیفیت بدل جائے۔ اس میں یہ رنگ تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ۔ وہ کیا کرتے تھے، وہیں کسی نے برفی دے دی نا مثال کے طور پہ، تو کرتے کیا تھا کہ تھوڑی سی برفی کھا کے نا، یہ نہیں کہ ساری کھا کے کلو کی کلو نہیں، صرف تھوڑی سی ٹکڑی کھا کے، اتنی ان کی لو لگی ہوئی تھی اللہ جل شانہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے، تھوڑی سی کھا کے نا تو دینے والے کو ساتھ ہی سوال کرتے تھے، او بھائی یہ تو میٹھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس نے آگے سے جواب دینا سائیں جی چینی پائیے میٹھی ہونی چاہیے، پنجابی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ اس نے آگے سے جواب دینا سائیں جی چینی ڈالی ہے میٹھی ہونی تھی۔ اچھا آپ نے آگے سے پوچھا اچھا چینی ڈالی ہے تو میٹھی ہونی تھی، چینی کہاں سے لی تھی؟ تو دینے والے نے جواب دینا سائیں جی دکان سے لی تھی۔ اچھا دکان سے لی تھی، دکان والے نے کہاں سے لی تھی؟ سائیں جی اس نے فیکٹری سے منگوائی تھی۔ اچھا اس نے فیکٹری سے منگوائی، فیکٹری والے نے کہاں سے لی تھی؟ سائیں جی یہ گنے کے جوس کی بنتی ہے۔ میں آپ کے لیے ذرا اردو بول رہا ہوں، یہ گنے کے جوس کی بنتی ہے۔ اچھا جس کو پنجابی، ہماری پنجابی میں گنے کے جوس کو کہتے ہیں رو۔ اچھا رو دی بن دی ہے، رو کتوں نکل دی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکل دی ہے۔ اچھا گنے چوں نکل، گنے چ رو کیویں آندی ہے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے۔ وہ برفی کے ٹکڑے میں سے بھی حضرت جی اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہ میٹھی چیز دے دی، نہیں، نمکین چیز دے دی پھر وہی سوال، کسی نے نمک پارا دے دیا، کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا، کسی نے زیرہ پلس دے دیا، یہ دیوانگی تھی حضرت اس کی۔ پھر وہی سوال، یہ تو نمکین ہے، تو سائیں جی لون پایا تو نمکین ہی ہونی ہے۔ اچھا لون کتوں لے آتا ہے؟ سائیں جی دکان تو، دکان والے نے سائیں جی اس نے مل سے منگوایا، مل والے نے سائیں جی اس نے کھیوڑا سے منگوایا،
کھیوڑا میں لون کدھر سے آ گئے؟ سائیں جی وہاں پہاڑ ہیں لون کے بڑے بڑے، تو پہاڑوں میں لون کس طرح آ گئے؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے۔ اچھا حضرت جی ہم بھی مولوی لوگ ذرا اتنی جلدی نہیں مانتے کوئی۔ ایک دن میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے، اس خطے میں نے، اس قصبے میں نے 1 سال امامت کی ہے، خطابت نہیں امامت کی ہے۔ میں نے جب یہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا رنگ دیکھا نا، میں نے کہا یار یہ کیا ہر شہر میں سے رنگ نکالتا ہے، چلو ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سائیں علی اکبر کچے ہیں کہ پکے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ میں کو 2-3 بندے تیار کر لیے۔ میں نے ان کو کہا بھائی بات یہ ہے کہ سائیں علی اکبر کو اللہ نہیں کہنا، بھلا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ مجھے جتنے نام یاد ہے میں لوں گا، جب میری انفارمیشن ختم ہوگی تو تم نے بولنا ہے، جب تمہاری ختم ہو گئی تو پھر تم نے بولنا ہے، جب تمہاری ختم ہوگی تو پھر تم نے بولنا ہے۔ تو صبح کا وقت تھا، میں پہلے ہی وہ ایک برفی کا ٹکڑا لے کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے ہاتھ پکڑ کے نا بینچ پہ بٹھا لیا۔ یہ ان کی عادت تھی، مجھے فرمانے لگے مولوی جی کی ہے، مولوی جی کی ہے۔ میں نے کہا سائیں جی یہ برفی کھانی ہے۔ مجھے آگے سے فرمانے لگے برفی کھانی ہے؟ میں نے کہا جی۔ مجھے بکری برفی پکڑ کے نا وہ تھوڑی سی کھا کے مجھے کہنے لگے مولوی جی یہ اے تو میٹھی ہے۔ تو میں نے کہا سائیں جی چینی ڈالی ہے تو پھر میٹھی ہونی تھی، تو چینی کہاں سے لی تھی؟ اب میں ذرا آپ کے ایریے کے نام لیتا ہوں کہ چلو ذرا تھوڑا معاملہ بن جائے گا۔ میں نے کہا جی کراچی سے، تو کراچی والوں نے، میں جی حیدرآباد سے، تو حیدرآباد والوں نے، میں نے کہا جی شداد پور سے، تو شداد پور والوں نے، میں جی سانگڑ سے، سانگڑ والوں نے، میں جی رہیں یار خان سے۔ اب جتنی حضرت جی مجھے یاد تھے نا میں سارے لے لیے، میں نام لیتا رہا، وہ پوچھتا رہا حضرت۔ میرے جب ختم ہو گئے میں نے دوسرے کو کہا چل تو شروع ہو، اس کے ختم ہو گئے، میں نے تیسرے کو کہا چل اب تو شروع ہو، اس کے بھی ختم ہو گئے، چوتھے کو کہا اس کے بھی ختم ہو گئے۔ حضرت جی پورے 2.5 گھنٹے لگ گئے ہمیں، لیکن اس نے بات تب بھی ختم کی جب نام ہم نے اللہ کا لیا۔ یہ ہر بندے کی کیفیت ہونی چاہیے، ہمیں ہر چیز میں سے اس کے رنگ نظر آئے۔ اس لیے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے درد سے کہا بھی تھا نا، آپ نے فرمایا پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی۔ یہ ہم تو حضرت جی جاتے ہیں، اللہ سب کو سیکھنے کی توفیق، ہم جہاں جاتے ہیں ہم سیکھتے ہیں، بولتے ہم نہیں کوئی بھی، لیکن سیکھتے ہم بڑا کچھ ہے۔ یہ ہوتا ہے نا 10ویں کا ختم، کل کا ختم، تو وہاں میں اکثر دیکھتا ہوں جب ختم ہو جائے گا پھر فروٹ رکھ لیں گے، پھر ایک بندہ آم کھا کے نہیں، ایک بندہ خربوزہ کھا کے، ایک بندہ تربوز کھا کے دوسرے کو دعوت کیا دے گا، وہ کھا لائے وہ مٹھائی۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں میں یار ہم کیسے بندے ہیں، یہ تجھے یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے، یہ تجھے یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے، یہ تجھے یاد ہے کہ آم میٹھا ہے، اور اللہ کے بندے یہ تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ اس کو کسی نے میٹھا کیا بھی ہے یا خود ہی میٹھا ہو گئے، کس نے چینی ڈالی تھی اس میں آگے، یہ تربوز میں ریڈ کلر کس نے ڈالا ہے؟ اور یہ اسپیشلی جتنے آپ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہ جسٹس جاوید اقبال، اس نے حضرت ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اپنا گریباں چاک۔ یہ کوئی پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یہ کتاب آپ کو کچھ بھی نہیں دے گی، لیکن مجھے کسی نے گفٹ کی تو میں ایک دن کھول بیٹھا، تو بس اللہ کا رنگ ہے وہی پڑھا، اس کے بعد میں نے اس کو کھولا بھی نہیں کبھی۔ اس میں جسٹس جاوید اقبال نے خود لکھا ہے جیسے ہم میں سے کسی کا کو باہر ہو، والد باہر ہو، بھائی باہر ہو، ہم بھی فرمائشیں کرتے ہیں کہ حضرت آتے ہوئے آپ نے یہ چیز لے کے آئی۔ اس میں جسٹس جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باہر تھے، تو کہتے ہیں میں نے پیچھے سے اپنے ابا جی کو خط لکھا، ابا جی آتے ہوئے میرے لیے ریڈیو لے کے آنا۔ تو اس میں جسٹس جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ریڈیو تو کوئی نہیں بھیجا، بلکہ انہوں نے شعر لکھ کے بھیج دیے، اور وہ شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ہے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ شعر بڑے ہیں، لیکن جو مجھے سب سے سونا شعر لگتا ہے وہ شعر کیا تھا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی جسٹس جاوید اقبال کو۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور جاوید اقبال اے گلاب دے پھول میں پوچھنا تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے؟ یہ کس کا پینٹ ہے؟ برجر کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ برش سے ہوا ہے کہ کس طرح ہوا ہے یہ پینٹ؟ یہ موتیوں کو یہ رنگ کس نے دیا ہے؟ کون دے رہے ہیں؟ اللہ آپ غور نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں تو موتیے کا پھول ہے نا، یہ سبز رنگ سے نکلا ہے۔ یہ کیوں سبز ہے؟ یہ کیوں آف وائٹ ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پینٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟
گر خدا دل فطرت شناس سے سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر. اقبال پوچھ موتی ہے کہ پھول کو جاوید اقبال یہ تجھے خوشبو کس نے دی ہے؟ یہ کس کمپنی کا پرفیوم ہے؟ یہ پوچھ گلاب کے پھول سے یہ تجھے خوشبو کس نے دی ہے؟ اور جتنے بچے بیٹھے اللہ مجھے موضوع تو اعلیٰ حضرت دیا گیا لیکن اعلیٰ حضرت سننے کے لیے پھر بندے بھی تو ہونے چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں، اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں جس دن آپ اس سے پوچھو گے، یہ جس دن ادھر سے پوچھو گے، یہ نہیں ادھر سے، جس دن ادھر سے پوچھو گے نا تو پھر یہ تمہیں ضرور جواب دے گا. اور وہ کیا جواب دے گا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ آپ کو موبائل میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو سجدوں میں ملے گا، وہ آپ کو درود میں ملے گا، وہ آپ کو کسی کے کام آنے سے ملے گا، وہ آپ کو والدین کی خدمت میں ملے گا. نہ وہ پی ٹی آئی میں ملے گا، نہ وہ نون لیگ میں ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. میں اپنے لیے کہتا ہوں حضرت ہم نے تو عمر ضائع کر دی ہے، لیکن یہ جتنے جوان بچے بیٹھے پتر عمر نہ ضائع کرو، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، نکلو اس تلاش میں کہ یہ کون رنگ بھر رہا ہے. یہ آم کو یلو کلر کس نے دی ہے؟ یہ تربوز کو گرین کلر کس نے دی ہے؟ کھجور کا میٹھا اور، تربوز کا میٹھا اور، خربوزے کا میٹھا اور، جامن کا ذائقہ اور، سیب کا ذائقہ اور، کینو کا ذائقہ اور، گریپ فروٹ کا ذائقہ اور، یہ کون رس بھر رہا ہے؟ اور پتہ نہیں آپ تو غور کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم جب کبھی کینو کھولو نا تو اس کی پیکنگ پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. یہ کس نے پیکنگ کی ہے جی؟ اوپر چھلکا ہے، کھولو تو اندر پھر اوپر وہ ایک تہ چڑی ہوئی ہے وائٹ کلر کی، اس کو بھی اتارو تو پھر اندر جناب وہ اتنے اتنے پیسیز ہیں، پیسیز کو کاٹو تو اندر پھر تھیلی ہیں جوس کی. یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ کون جوس بھر رہا ہے؟ تلاش کرو تو صحیح ہے، اس کو کرو، ڈھونڈو تو صحیح ہے کبھی اس کو. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ پانڈے نال نیوں لگایا، واہ تیری دانائی. اے جی آم کو میٹھا ہے، آم آپ بھی میٹھا ہو گئے. یہ بھی تو تلاش کرنا میٹھا کیا کس نے. اور حضرت میں آپ کو دلیل بھی دوں گا، آم خود میٹھا نہیں ہے حضرت جی، ہاں جی میں دلیل بھی دوں گا آپ کو. خربوزہ خود میٹھا نہیں ہے، تربوز خود میٹھا. بھائی اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے آم میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے. نہیں حضرت کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے حضرت. کوئی ہے حضرت جی. اگر اس میٹھا ہونا اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے میٹھے ہوتے. یہاں میری طرح کے ذرا پکے رنگ والے بھی بیٹھے ہیں، گورے رنگ والے بیٹھے ہیں. اگر پکا گورا ہونا اپنی قدرت میں ہوتا تو پھر سارے گورے ہوتے. میں تو کبھی اس طرح کا نہ ہوتا حضرت. کوئی ہے حضرت جو کسی کو لمبا کر رہا ہے، کسی کو چھوٹا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت ہم دنیا داری میں کھو گئے ہیں، ہم تلاش ہی نہیں کر رہے. تلاش کرو اور قرآن سے رشتہ جوڑو حضرت. قرآن کریم کو کھولو، لیکن کھولی والا حضرت والا ہی ہے جی کو دوسرا نہ کھول دے. کھولیو کنز الایمان ہے، دوسرا نہ کھول لے. کنز کھولو قرآن کریم. یہ دیکھو نا حضرت جی، یہ آپ یہ حال ہے نا. میں کہتا ہوں میں جان جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کچھ سیکھوں جا کے. دیکھنا آپ کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے جی. یہ 4 دیواریں، 1 2 3 4، اور جو ہے نا اس کے بعد یہ کتنے پلر ہیں. انہوں نے آپ کے چھوٹے سے چھت کو اٹھایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں چلو جی اللہ میرے ہاتھ 10 یا 15 مرلے کا یہ حال ہوگا، تھوڑا بڑا لگا لو یا کم لگا لو، ٹھیک ہے جی. 4 دیواریں اور کتنے پلر، چلو 10 مرلے کا چھت، چلو 10 پہ ہم کھڑے ہو جاتے. اٹھایا ہوا ہے. اس طرح ہو سکتا ہے حضرت جی یہ پلر بھی نکال دیے جائیں، چاروں دیواریں بھی نکال دی جائیں، چھت پھر کھڑا رہے. ہو سکتا ہے اس طرح.
لیکن قرآن کریم میں اللہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، او بھائی کراچی والے ہو، سمندر ویکھن جاندے ہو، کدی ساڈے بھی تے رنگ ویکھو نہ آکھے ہمیں بھی ہے بھائی مری، بھائی سیالکوٹ والوں مری دیکھنے جاتے ہو کبھی ہمارے بھی تو رنگ دیکھو ہیں۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، وہ بندے تیرا ایک چھت کھڑا نہیں ہوتا، وہ بھی 10 مرلے کا، کبھی نظر اٹھا کے تو دیکھ ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں، میں نے لاہور جا کے دیکھا وہاں بھی کوئی پلر نہیں ہے، میں نے پنڈی جا کے دیکھا وہاں بھی کوئی پلر نہیں ہے، میں نے ایبٹ آباد جا کے دیکھا وہاں بھی کوئی پلر نہیں ہے، آج تیسرا دن ہے کراچی میں کھڑا ہوں، مجھے یہاں بھی کوئی پلر نظر نہیں آیا۔ دیکھو تو صحیح یار ذرا، ہمارا ایک کھڑا نہیں۔ الم ترو، کیا تو نے نہ دیکھا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ہم نے تخلیق کر دیا 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک۔ حضرت جہاں دنیا گھوم لو حضرت جی آپ کو پلر نظر نہیں آئے گا کہیں، دیکھو تو صحیح ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور تو کرو، ہم غور ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال لکھا۔ اب دیکھو حضرت جی، اب جب غور کرو گے نا، جب تلاش میں نکلو گے، جب جستجو، آپ کو اندر سے جواب ملے گا۔ پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا، یہ ہماری تکلیف پر آپ فرماتے ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بنندا۔ یہ دیکھو ذرا، ہمیں ایک چھوٹا سا مکان بنانا پڑ جائے تو ہم 10 بندوں سے تو لڑتے ہیں، لیکن ذرا اس کو بھی تو دیکھو نا کیسا بنایا۔ وہ پھر قربان جاؤں کسی فیکٹری میں نہیں بنایا، ہاں جی، مزدور نہیں لگے بنانے کے لیے۔ پھر اس طرح بھی نہیں ہوا کہ سر کہیں سے منگوایا گیا ہو، پاؤں کہیں سے منگوائے گئے ہوں، دل کہیں سے منگوایا گیا ہو، گردے کہیں سے منگوائے گئے ہوں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تخلیق کر دیا۔ اور پھر حضرت جی دیکھو کیسا بنایا، کسی کی شکل نہیں کسی سے ملتی۔ چلو حضرت جی اب شاید کوئی بندہ غصے میں آ کے کوئی ڈھونڈ ہی لے کسی کا ہم شکل حضرت، لیکن حضرت جی دیکھو اس کی قدرتیں دیکھو اس رب کی۔ شکل کو تو چھوڑو حضرت جی، کسی کا انگوٹھا بھی کسی سے نہیں ملتا حضرت۔ کیسا بنایا حضرت جی، کتنا انگوٹھا ہے یار، اتنا سا تو انگوٹھا ہے کسی کا، اور کسی کو تو چھوڑو حضرت جی، اپنے دائیں بائیں سے نہیں ملتا ہے کوئی بھی۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا۔ پتھر ہی ہے نا حضرت جی، دو سورج بھی پتھر ہے، چاند بھی پتھر ہے، پتھر اور بھی بڑے ہیں، پتھر کوئٹہ میں بھی بڑے ہیں، پتھر جناب بلوچستان بھرا پڑا، لیکن ان کو چمکنے کا ڈر نہیں ہے، ان کو چمکنے کا ڈر کر دیا۔ ہاں، اپنا وقت ضائع نہ کرو حضرت، دیکھو سوچو سمجھو کیوں پیدا کیا ہے، کیا ہے ہماری تخلیق کی وجہ ہے، ضائع نہ کرو، خوب اپنے اللہ سے لو لگا۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی۔ پھر آگے قدرتیں دیکھو اس رب کی، پھر اکنا دے پھل مٹھے کیتے، اکنا دے پھل مٹھے کیتے، پتنا دے کوڑے، شہتوت میٹھا پتا کڑوا، سیب میٹھا پتا کڑوا، جامن میٹھا پتا کڑوا، ٹھیک ہے جی، آم گودا میٹھا چھلکا کڑوا پتا کڑوا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ ڈھونڈو حضرت، تلاش کرو حضرت، اپنا وقت ضائع نہ کرو حضرت۔ حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جتنے آپ جوان بچے بیٹھے ہوئے حضرت، نہیں تو حضرت کہیں آئے کہیں چلے گئے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کشیش محل چلے۔ نہیں سمجھو گے تو کون سا صدا یار ہے نا، وقت ختم ہو جائے گا قریب۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کشیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ پھر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی اور فرماتے ہیں، ویک فریدہ مٹی پھلی
ہاں حضرت جی یہ جینس کی پینٹ پہن کے نا اوپر شرٹ پہن کے شیشے کے دھوکے میں نہ آنا کبھی بھی. میں خود کو میں کبھی یہ سوٹ پہن کے ویسٹ کوٹ کے دھوکے میں نہ آنا حضرت جی کبھی. ہم مٹی نہیں ہیں. ہاں یہ اس کے رنگ ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں کہ مٹی بول رہی ہے. ہاں حضرت جی یہ اس کے رنگ ہیں کہ مٹی دیکھ رہی ہے. یہ اس کی قدرتیں ہیں کہ مٹی سن رہی ہے. یہ اس کی قدرتیں ہیں کہ مٹی سونگ رہی ہے. اس نے مٹی کو حصے عطا کر دی ہے مٹی ہے. تو بابا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی. مٹی پھلی ہے نا. ویک فریدا مٹی پھلی. مٹی نو ویک کے مٹی پھلی. بھول جاتے ہیں نا حضرت. گورا رنگ دیکھا تو بھول گئے، کاغذ کے ٹکڑے دیکھے تو بھول گئے. ویک فریدا مٹی پھلی. مٹی نو ویک کے مٹی پھلی. مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. پھر حضور بابا بلے شاہ بھی بولے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاتھی گھوڑا ہاتھی گھوڑا ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار. یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام. اللہم آرینا حقی حقائق الاشیاء. یا اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت دکھا. یہ میری حقیقت نہیں ہے حضرت. یہ میری حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت میری کیا ہے؟ میں اتنا گندا ہوں کہ میری آنتوں میں پخانا ہے. یہ میری حقیقت ہے. میں اتنا گندا ہوں کہ میرے مثانے میں پیشاب ہے. میں اتنا گندا ہوں کہ میرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے. میں اتنا گندا ہوں کہ میری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے. میں اتنا گندا ہوں کہ میرے پتے میں صفرا ہے، میری تلی میں سودا ہے. یہ میری حقیقت ہے. وہ یہ تو کبھی بھی پتر شیشے کے دھوکے میں نہ آنا ہے. ہاں کبھی بھی شیشے کے دو بس ہمیشہ اسی کوشش میں رہنا کہ کچھ اس طرح کا کرنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے. یہ اپنے منہ نہیں میاں مٹھو بننا کبھی. یہ بڑی بری عادت پڑ گئی ہے. مولانا روم نے لکھا ہے نا مسلم میں اس کو. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی دلہن تھی تو جب سج سور گئی نا وہ تیار ہو گئی، عروسی جوڑا پہن لیا. اس وقت کا کوئی مروجہ تھا وہ تیار ہونے کا، وہ سارا کچھ کر لیا تو سارے اکٹھے ہو گئے. یار اپنی بیٹی اپنی بہنیں تو ویسے سب کو پیاری لگتی ہیں، اوپر سے ذرا تھوڑی سجی سوری ہو تو پھر اور پیاری لگتی ہیں. وہ جو آئے نا وہ بلائے لے. ماں آئے تو کہ وہ میری بیٹی تو آج بڑی پیاری لگ رہی ہے. خالہ میری بھانجی تو آج بڑی پیاری لگ رہی ہے. پھپھو میری بھتیجی تو آج بڑی پیاری لگ رہی ہے. مولانا فرماتے ہیں وہ تھی سے آنی. اس نے کہا آج تمہارے پیارا پیارا کہنے سے کچھ نہیں ہونا ہے. دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو بھی پیاری لگ جائے. یہ آپ مجھے پیارا میں آپ کو پیارا کہہ رہا ہوں. گل ادو بنی جن اسی اللہ اور اللہ دے محبوب نو پیارے لگن گے. ہاں یہ شیشے کے دھوکے میں نہ ہو. ویک فریدا مٹی پھلی. مٹی نو ویک کے مٹی پھلی. مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. ہاں عذر بہانے چلنے نہ. اور یہ جتنے بچے جوان بیٹھے پتر سونی کر کے داڑھی شریف رکھو. جنہوں نے رکھی ہے اللہ ان کی قبول کر لے. جنہوں نے نہیں رکھی سونی کر کے رکھو. اور اپنی مرضی کی نہ رکھو حضرت جی، ان کی مرضی کی رکھو. ایک ہوتا ہے اپنی مرضی والی، ایک ہوتی ہے ان کی مرضی والی. ان کی مرضی والی رکھو، اپنی مرضی والی نہ رکھو. اور جتنے بچے بیٹھے ہیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے داڑھی شریف. اور وہ کہتے ہیں نا جی 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. تو ہم ذرا پنجابی لوگ ہیں. میرے جو بزرگ تھے نا میرے دادا شیخ، وہ پنجابی میں ایک داڑھی کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے. اردو میں تو ہم اسے کہتے ہیں نا بال، تو پنجابی میں ذرا کچھ اور فرمایا کرتے. آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کاکا اے کاکھ رکھ لے تیرا کاکھ رہ جاؤ گا. یہ ان ککھوں کی کیا شان ہے پتر، یہ تمہیں آگے جا کے پتہ چلے گا. سونے کر کے رکھو، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. سونی کر کے رکھو. جتنے بچے ہو سونی. اور پھر ساتھ دعا کیا کرو کہ ان کو پسند بھی آ جائے. اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے ذرا بچنا ہے. نماز کی پابندی کرو. اور باقی اللہ حضرت بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. عشق محبت حضور نبی علیہ السلام، اللہ اور اللہ کے رسول. یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں. میں جب بچوں کو اس حال میں دیکھتا ہوں نا
مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم کیوں حضور نبی علیہ السلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں، کہ کیوں یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی تھے تو ان کی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے دوستی تھی. وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت آپ نے انبیاء کے ادوار پائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ان ادوار میں آپ نے بڑے بڑے اولیاء کی زیارت کی ہوگی، تو کبھی کوئی ایسا بھی ملا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو؟ تو آگے سے نا حضرت خواجہ خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں ایک دن مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا اور امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ درس حدیث دے رہے تھے. جیسے یہ میں بیان کر رہا ہوں، میرا نام ہے محمد سلیمان، تو وہ تھے عبد الرزاق، اللہ کا صفاتی نام ہے عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، ٹھیک ہے جی، مانی یہ بنے عبد الرزاق، رزاق کا بندہ. کہتے حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ درس دے رہے تھے، لوگ بیٹھے سن رہے تھے. کہتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا ہوا تھا، لڑکا، یہ لڑکے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہتے میں نے سمجھا کہ شاید سویا ہوا ہے. کہتے میں نے اس کو جا کے جگایا، میں نے کہا اٹھ، وہاں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دے رہے اور تو یہاں سویا ہوا ہے. فرماتے ہیں اس نے سر گھٹنوں سے باہر نہیں نکالا، سر گھٹنوں میں ہی رکھا، اور سر گھٹنوں میں دیے نا مجھے آگے سے جواباً کہتا ہے حضرت وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سنتے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. میں نے کہا بہت بڑا دعویٰ کر دیا اس نے، اتنا مقام، اتنی پرواز. ہاں حضرت جی، ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، وہ ہے ہی نہیں. جس کی طلب اللہ تعالیٰ کا رسول ہو، بھائی جو مانگو گے وہی ملے گا نا میاں. ہماری طلب تو پیسہ ہے. ہمیں میری جیب اس وقت بھی حضرت یہ میری جیب اس وقت بھی یہ دیکھیں یہ کتنے رکے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ دے کے جاتے ہیں. کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، وہ حضرت کہاں رہے ہیں حضرت. وہ جو اقبال نے لکھا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. پھر آگے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. اللہ حضرت اس روایت کی صحت کے علماء نے کلام کیا ہے، لیکن چلو حضرت جی یہ فضائل کے حوالے سے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے جب جنت کا مشاہدہ فرمایا تو جنتی حوروں کی سردار بھی جنتی حوروں کی جھرمٹ میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو بہرحال مختصر عرض کرتی ہے حضور رحمت للعالمین نے اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ عطا فرمائے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے بلال دے دیا. وہ آگے سے عرض کرتی ہے ابو اتنے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رحمت اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو میرے لیے بلال ہی رہ گئے. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی مجھے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کہاں گئی ہیں حضرت جی وہ باتیں، کہاں گئی وہ بات. اسی لیے تو اقبال نے بڑے دکھ سے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. میں نے کہا نا ہم لگ گئے ہیں اس پہ تھوڑا سا اس طرح ہو جائے. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہیں راگ بدلے گئے. نہیں حضرت جی محنت کرو، جتنے بچے بیٹھے محنت کرو حضرت جی. ہاں اپنی جوانیاں پاکیزہ رکھو حضرت جی. مجھے پتہ ہے ہم ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، بڑا مشکل ترین دور ہے، لیکن کوئی نہیں حضرت جی جس کو وہ بچائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رویا کرو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور
نہیں بچیا جاتا بچا لو. ہاں یہ نبی علیہ السلام کی شان تو بہت ہمارے ادھر یہ شیخو پورے کے پاس شیخو پورا وہاں ایک بڑا قدیم آستانہ ہوا ہے شرق پور شریف. وہاں بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیر محمد ان کا نام تھا, نقش بندی مجددی بزرگ تھے. یہ وہ لکھا ہے کہ حضرت کا مرید تھا. اس زمانے کے حوالے سے میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. تو وہ کسی سکھ عورت پہ نہ عاشق تھا, لیکن اللہ نے رحمت فرمائی, کبھی تنہائی کا موقع نہیں ملا. اللہ نے فضل رکھا, اللہ نے کرم, تنہائی کا موقع نہیں ملا. وہ ایک دن نا وہ کھڑا تھا تو وہ جو سکھ عورت تھی نا اس کا خامن سر پہ گٹھڑی رکھ کے تو جا رہا تھا. اس نے پوچھا سردار جی کدھر؟ وہ کہنے لگا پیچھے جانا پڑ گیا تو میں اب جمعے کو واپس آؤں گا. بڑا دل میں خوش ہوا, چلو اب تنہائی کا موقع مل گیا. اب تو حضرت اللہ معاف فرمائے کیا بندہ کرے, اب تو بار کیا KFC کیا میکڈونلڈ کیا, اب تو ڈر ہی نہیں لگتا لوگوں کو. کوئی اتنے لوگ نڈر ہو گئے, اتنے لوگ بے باک ہو گئے, ڈر ہی نہیں لگتا. اب تو ڈر ہی نہیں لگتا. لیکن پتر یہ میری بات یاد رکھنا, کسی کی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھنے سے پہلے اپنے گھر بھی دیکھ لینا, کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے, زنا ایک دین ہے, قرض ہے. یہ وہ قرض ہے لے تم رہے ہو لٹائے گی تمہاری اولاد. اس بات کا دھیان رکھنا. میں اب اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس اب وقت بھی نہیں اتنا بچا. وہ اس کو ادھر سے بھی پیغام آیا کہ آج تنہائی ہے, خامن میرا گھر نہیں ہے, تو آنا. وہ لکھا جب وہ رات کو گھر گیا نا سارا گاؤں سو گیا. جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے سکھ ننگی تلوار لے کے نا کوٹھے پہ پہرا دے رہے. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا لگتا ہے میرے آنے سے پہلے وہ آ گئے. وہ پھر اسے پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے سکھ آ گئے. اس نے کہا وہ تیرے اندر کا خوف ہے, اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا, آج رات کو تو ضرور آنا. وہ رات آئی, گاؤں سو گیا سارا, پھر جانے لگا تو کیا دیکھتا ہے سکھ دروازہ کھول کے نا اندر جا رہا ہے. پھر ڈر کے بھاگ گیا. اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میرے آگے آگے تو وہ آ گئے. اس نے کہا پاگل وہ دیوانے, وہ جمعے سے پہلے نہیں آئے گا. اب ایک رات رہ گئی ہے چھپے جمعہ, پھر پتہ نہیں موقع بنے نہ بنے, آج تو رات کو ضرور آنا. لیکن وہ تھی جمعرات, اس دن پیروں کے وہاں محفل ہوتی تھی. اس نے کہا چلو محفل تے جاواں گا, لنگر کھاواں گا, ٹھیک ہے اتنی دیر میں گاؤں بھی سو جائے گا, تو آج جو مرضی ہو آج میں نے چلے جانا. وہ وہاں گیا, محفل ہوئی, لنگر کھایا, لنگر کھا کے وہ قطار میں لگ گیا ہاتھ چومنے کے لیے, ٹھیک ہے جی. وہ جو اس کی باری آئی نا, اور اس نے اپنے پیروں مرشد حضرت شیر محمد شرق پور شریف ان کا ہاتھ پکڑا. جب چوم کے چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا. آپ فرمانے لگے او بیلیا, وہ باز آ جاؤں سانو کنی واری سکھ بنانا ہے. او بیلیا باز آ جاؤں سانو کنی واری سکھ بنانا ہے. 2 راتاں ہو گئی ہیں سکھ بن کے پہرا دے دے ساڈا مرید بچ جائے. ہاں یہ تو میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے. پھر مدینے والے سرکار کی کیا شان ہوگی. پکارو تو صحیح کبھی ہے, کبھی آواز تو دو. اللہ حضرت امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. پکارو تو صحیح کبھی, کبھی آنکھیں بند کر کے پکارو تو صحیح, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دیکھو حضرت جی پھر کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا آپ تو میں اللہ موضوع میرا کچھ اور تھا, لیکن چلو کیونکہ حضرت جی جو عشق ہے نا یہ تو پھر موضوع بھی پھر وکھرا ہی ہے نا. اس کے لیے تو پھر آگے بھی سڑے بلے ہونے چاہیے نا, سارے دے سارے پھر اگے بھی سارے سڑے بلے ہونے چاہیے نا. عشق اہم موضوع ہے. ایک غالب نے کہا تھا عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش گالا. میں نے کہا نا ہمارے اسٹیجوں پہ منڈی بنی ہوئی ہے, لفظ عشق کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ عاشقی کو چھوٹا کام ہے. میں آپ کو اپنے شیخ کی بات, میں اپنے پیر و مرشد کی آپ کو بات سناتا ہوں. میں نے ایک دن حضرت کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور عشق کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ میں آپ کے لیے اردو بول رہا ہوں, میں پنجابی تھی, چلو میں پنجابی میں کہا میں حضور کوئی عشق دے والے نہ کچھ ارشاد فرماؤ. جیسے بندہ چونک نہیں جاتا, جیسے چونک کے نا میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے مولوی جی
روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئیو ہے. ہاں حضرت جی، ہاں حضرت کیا وہ سوکھا کام ہے؟ محبت. میں ابھی عشق کی بات نہیں کر رہا، میں محبت کی بات کر رہا ہوں. پہلے محبت ہے، پھر شدید محبت ہے، پھر عشق کی باری آتی ہے. اللہ قرآن کریم میں لفظ عشق کہیں بھی نہیں بولا گیا. وہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، شدت حب. پہلے صرف محبت ہے، پھر شدید محبت ہے، پھر اس کے بعد لفظ عشق ہے. اس لیے تو علماء نے کہا ہے کہ لفظ عشق کا اطلاق اللہ کی ذات پہ نہیں ہو سکتا. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی اللہ نے بھی حضور نے عشق کیا. نہیں، لفظ عشق کا اطلاق اللہ کی ذات پہ، کیونکہ عشق اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ ہوش و خرد سے آزاد ہو جاتا ہے، جب بندے کا خود پہ کنٹرول نہیں رہتا. یہ میں آپ کو محبت کی بات کر رہا ہوں، میں عشق کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ کسی نے لکھا تھا، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. او بھائی سارے تو نہیں نا ابو بکر صدیق ہو سکتے، سارے تو نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے. کسی کے لیے یہاں تو حضرت میں اپنے سٹیجوں کو دیکھتا ہوں، تو میں نو عاشق ہے، میں تینوں عاشق کہنا، تو میں نو عاشق ہے، میں تینوں عاشق کہنا. اللہ جو عاشق تھے وہ ماننے کو تیار ہی کہتے ہیں میں ہی کچھ بھی نہیں حضرت. اس لیے حضرت جی محنت کرو، محنت کرو اور خوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا کرو. رو کے حضور نہیں بچا جاتا، بچا. حضور نہیں داڑھی رکھی جاتی، نگاہ کرم کر دو. حضور نہیں کم چل لیا، نگاہ کرم کر دو. ہاں حضرت نظر روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں. اپنی بنی ہم آہ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں. رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. اب یہ میں بس بات سنا کے، کیونکہ 11 بجے میرا ذہن تھا ختم کروں گا، کیونکہ ایک پروگرام اس کے بعد بھی اور پھر ہم نے حیدرآباد کے لیے ٹریول کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ تو میں نے کوئی ایشو نہیں ہے. تھوڑی محنت مجھے کرنی پڑی ہے، لیکن اب تارے مل گئی نہیں ہیں آپس. ان پہ فجر تک بٹھائی رکھا، بیٹھے رہو گے سارے، لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ کیفیت بنانی پڑتی ہے. تو اب بن گئی ہوئی ہے سب کی، لیکن یہ ہے کہ وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے ہمارا. وہ کل بھی میں وہاں ایک پروگرام پہ تھا، وہاں میں نے یہ سنائی. یہ ہمارے بزرگ ہوئے منظور احمد شاہ صاحب ساہیوال میں حضرت کا مزار ہے. جامعہ فریدیہ کے نام سے حضرت کا ایک جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت سا مدرسہ بھی ہے. بڑی عالم فاضل شخص. حضرت نے بڑا وقت گزارا مدینہ طیبہ. اور جو لفظ بولتے ہیں نا عاشق مدینہ، حضرت واقعی عاشق مدینہ تھے. حضرت واقعی عاشق مدینہ. وہ آپ کی تصنیف ہے مدینہ الرسول، اس میں حضرت نے لکھا ہے. میں آپ کو بتانا وہ عاشق مدینہ کس کو کہتے ہیں. وہ عاشق مدینہ نہیں ہوتا جو ہر سال چلا جائے، نہیں. عاشق مدینہ وہ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کرواتے ہیں. ایک دن حضور نے حکم فرمایا بھائی آج گوشت بنواؤ، بغیر نمک کے اور بغیر مرچ کے گوشت تیار کرواؤ، گوشت کو ذرا نرم کرواؤ اور بالکل نئے برتن لے کے آؤ. آج ہم نے مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت کرنی ہے. کہتے ہیں گوشت بن گیا، برتن بھی آ گئے. وہ کہتے ہیں ہم سارے منتظر تھے کہ درویش آ نہیں رہا کوئی. کہتے ہیں ہم نے جا کے نا حضور پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی حضور گوشت بھی بن گئے، برتن بھی آ گئے. آپ نے فرمایا تھا آج مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے، تو درویش تو آئے کوئی نہیں. تو فرمانے لگے بھائی یہ درویش آئیں گے نہیں، ہمیں خود ہی کھانا لے کے جانا پڑے گا. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ کہ کیسے درویش ہیں کہ آئیں گے نہیں، ہمیں خود ہی جانا پڑے گا. تو رو کے فرمانے لگے میں نے آج مدینہ پاک کے کتوں کی دعوت کی ہے. یہ عاشق مدینہ. ہم مدینہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ فوٹو کھینچنے، ایک اوتھے کھینچی، ایک اوتھے کھینچی، ایک اوتھے کھینچی. ہمیں تو میں دیکھتا ہمیں تو جانے کا بھی ادب نہیں پتا. تو جا کہاں ہے وہ دیکھو نا حضور نصیر ملت کیا عرض کرتے ہیں
شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. اور ہم وہاں جا جا کے حضور نبی علیہ السلام کے موجہ شریف میں جالیوں کے سامنے دے سیلفی پہ سیلفی، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں مدینہ طیبہ آیا ہوں. اور ڈنگر تو کیا کر رہا ہے؟ کیا ملے گا تجھے یا تصویر کھینچ کے سوائے چند لائکس اور کچھ کمنٹس کے علاوہ کیا ملے گا تجھے؟ لیکن جو تو کر رہا ہے نہ تیرا یہاں کچھ رہنا نہ تیرا آگے کچھ رہنا. یہ محبوب کی بارگاہ ہے، ادب سے آ، کہیں اور جا کے تصویر کھینچ لے. لیکن جو تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں.